السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک شخص نے امامت شروع کر دی، پھر اصلی معین یعنی امام آن پہنچا۔ اب پہلا شخص پیچھے سرک گیا، مقتدیوں میں آن ملا یا نہیں سرکا، ہر حال میں اس کی نماز جائز ہو گئی۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ابو حازم سلمہ سے بن دینار سے، انہوں نے سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو صحابی تھے ان سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں گئے جو قبائل میں رہتے تھے، ان کے آپس میں صلح کرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر لگی اور نماز کا وقت آن پہنچا۔ مؤذن بلال حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ صدیق پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم نماز پڑھاتے ہو؟ میں تکبیر کہوں؟ انہوں نے کہا اچھا خیر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف چیرتے ہوئے اندر گھسے اور پہلی صف میں جا کر ٹھہرے۔ لوگوں نے دستک دینا شروع کر دی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو پھر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اشارہ کیا، اپنی جگہ رہو، نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ امامت کیے جاؤ، ان کو اس لائق سمجھا۔ پھر وہ پیچھے سرک آئے اور پہلی صف میں مل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے امام کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تم اپنی جگہ پر کیوں نہیں ٹھہرے رہے؟ میں تم کو حکم دے چکا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھو اور نماز میں اللہ کے پیغمبر کے آگے رہنا دیکھو، یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، تم نے اتنی تالیاں کیوں بجائی؟ دیکھو آئندہ سے کسی کو نماز میں کوئی حدث پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، اور جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف دھیان ہوگا، اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ جب کئی آدمی قرات میں برابر ہوں تو بڑی عمر والا امامت کرے۔ بیان کر رہا ہوں، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو حماد بن زید نے
خبر دی انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ملک بن ویرث رضی اللہ عنہ تعالی صحابی سے، انہوں نے کہا ہم کئی آدمی سب کے سب جوان بیٹھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے ملک سے آئے، کوئی 20 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں رحم بہت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا تم اپنے ملک میں لوٹ جاؤ اور وہاں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ ان سے کہو فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھیں اور فلاں نماز فلاں وقت پر ہو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اگر امام کچھ لوگوں سے ملنے جائے تو ان کا امام ہو سکتا ہے۔ ہم سے مؤذن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے کہا، ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ کو محمود بن ربیعہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے عتبہ بن ملک انصاری سے سنا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہاں چاہتا ہے میں تیرے گھر میں کہاں نماز پڑھوں؟ میں نے اپنی پسند سے ایک جگہ بتلا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شب باندھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اللہ اکبر۔